अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त अगर आप देखें तो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने वतन वापसी के हवाले से जो तारीख का ऐलान किया, उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने उनके भरपूर इस्तकबाल के लिए जो तैयारियां हैं वो भी शुरू कर दी हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से अगर बात करें तो उनकी वापसी से कबल ही जो बाज़ रहनुमा हैं वो नवाज शरीफ के जो नैरेटिव हैं उनसे इत्तफाक करते हुए नज़र नहीं आ रही। शाहिद खाकान अब्बासी से मुतलिक भी ये बातें चल रही हैं और जो एक नई जमात है उसके हवाले से भी बातें सामने आ रही हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो नई जमात में शमूलियत अख्तियार कर लें। जो आइंदा दिनों में ये कोशिश की जा रही है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की जानिब से कि तमाम दोस्तों को एतमाद में लेकर नई जमात बनाई जाए। इसी के साथ साथ यहाँ पर यह भी एक तासुर दिया जा रहा है कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो क्या उनकी गिरफ्तारी होगी या उनको ज़मानत मिलेगी, या नवाज शरीफ साहब जो वापस आ रहे हैं वो किसी मुआहदे किसी डील के तहत वापस आ रहे हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले अगर हम जिक्र करें कि पार्लिमान के अंदर जो एक रिक्विजिशन का मामला है कि पीपल्स पार्टी ने मौजूदा सूरत हाल ख़ास तौर पर जड़ांवाला वाला जो वाक़या था उस पर बहस के लिए सेनेट में एक रिक्विजिशन जमा कराई थी कि सेनेट का इजलास बुलाया जाए ताकि इस वक्त जो महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी समेत जो ओवरऑल सिचुएशन है उस पर बहस हो सके, लेकिन वो रिक्विजिशन 2 मरतबा मुस्तरद हो चुकी है। इसी के साथ साथ अगर हम प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले, जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि मुस्लिम लीग नून के बाज़ रहनुमा मुस्लिम लीग नून के नैरेटिव से इत्तफाक करते हुए नज़र नहीं आ रहे, उस हवाले से अगर हम बात करें तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने हमारे एक प्रोग्राम में ये दावा किया, बल्कि ये इंकशाफ किया कि जो मुस्लिम लीग नून तो PDM की इत्तेहादी हुकूमत बनी थी वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से बनी थी। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि जो जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी गई थी उसका हुसूल और उसका मकसद सिर्फ एक था कि हमें इक़्तिदार मिलेगा, और चेयरमैन PTI और जनरल बाजवा साहब की जो लड़ाई थी उसकी बेनिफिशरी PDM बनी थी। उन्होंने मज़ीद क्या कहा था, पहले वो सुन लेते हैं। को पता है कि इमरान खान का भी जो इशू था वो लड़ाई उसकी बाजवा से हुई और उसके बेनिफिशरी हम बने। सबसे बड़ी मैंने देखी है हुकूमतें या लीडर क्यों जवाल आता है, उसके एक इशू ही है तकब्बर, जो कुरान शरीफ में भी जिस दिन इमरान ने कहा ना कि मेरा कोई मुतबादल नहीं, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू मी, देयर इज नो अदर ऑप्शन, मैंने कहा अब ये गया। उनका ख्याल था कि वही मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने मियाँ साहब को निकाला है वो वापस उन्हीं लोगों को नहीं लेके आएंगे मेरे खिलाफ, लेकिन वो गलत था। जिस तरह वो सॉफ्ट कू हुआ मियाँ साहब के खिलाफ जिसमें जुडिशरी इस्तेमाल हुई, तो ये सॉफ्ट कू हुआ इमरान खान के खिलाफ जिसमें पार्लियामेंट का रोल था। तो PDM को वही लेकर आए सर? अब बिल्कुल उनके साथ मिलके साथ है, जॉइंट ऑपरेशन था। वो तो क्लियर हो गया, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। जॉइंट ऑपरेशन वो तो दावा करते हैं ना कि हमने आईनी तरीके से तहरीक टेक्निकली स्ट्रिक्टो सेंस और टेक्निकली बिल्कुल सही है आईनी तरीके से। ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें इक़्तिदार मिलेगा और हमारा दुश्मन खत्म होगा, तो पर्पस ये इस वक्त भी इसको तो यही था कि इमरान खान हट जाएगा और हमें इक़्तिदार मिलेगा। जो बेनज़ीर ने किया था 93 में वही PDM ने किया 2022-23 में। जी, मुशाहिद हुसैन सैयद की ये गुफ्तगू आपने सुनी जो वो हुकूमत बनाने के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन इसी के साथ साथ मुशाहिद हुसैन सैयद ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ये भी मशवरा दिया कि वो एहतसाब के बयानिए को भूल कर आगे की तरफ देखें, और उन्होंने ये कहा कि अगर ये एहतसाब का सिलसिला चलता रहा तो फिर मुल्क के हालात जो हैं वो ख़तरनाक हद तक ख़राब हो सकते हैं। लेकिन सर, आप समझते हैं कि जो मुशर्रफ साहब के खिलाफ आर्टिकल 6 लगा, वो कोई इतना पॉपुलर डिसीजन नहीं था उस वक्त, हुकूमत को उस तरफ नहीं जाना चाहिए था? मेरा तो अपना पर्सनल व्यू रहा है और मेरी पर्सनल लाइफ भी ऐसी है कि आप फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच, लाइफ में अप्स आते हैं, डाउन्स आते हैं, आपको रगड़ा भी मिलता है, आपको फायदे भी पहुंचते हैं। हाँ। तो आपको वो देखना चाहिए कि क्या चीज है जो मुल्क की मफाद में और अवाम की मफाद में है। अगर आप इस काम में पड़ जाएंगे आप तो फिर गवर्नेंस तो नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। फिर तो आपने वो फ्यूचर चीफ जस्टिस का मुकदमा करना है, साबिक आर्मी चीफ का मुकदमा करना है। ठीक है, तो अगर ये काम ऐसे चलेगा तो वो तो मिलिट्री कू हो जाएगा। नाज़रीन, जैसे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी जो उन्होंने चंद दिन पहले ही हमारे प्रोग्राम में बात की थी। अब यहाँ पर भी ये तनकीद की जा रही है कि मियाँ साहब की जो वापसी है उस हवाले से भी सवालात उठाए जा रहे हैं, और फिर इस वक्त अगर आप देखें तो PDM इल्ज़ामात लगा रही है। PDM के जो सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान साहब वो पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, फिर पीपल्स पार्टी मौलाना साहब पर इल्ज़ामात लगा रही है। इस वक्त अगर हम देखें तो इत्तेहादी हुकूमत ख़त्म होने के बाद खुद मुस्लिम लीग नून के जो बाज़ रहनुमा हैं जिसमें मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का जैसे हमने जिक्र किया, अब वो ये तस्लीम करते हैं कि जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत का खात्मा था वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर PDM ने किया और वो बेनिफिशरी बने जो चेयरमैन PTI और बाजवा साहब के दरमियान लड़ाई थी। हम बात करेंगे इसी मौजू पर। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया
آپ نے ٹائم نکالا. جیسے ہم نے ذکر کیا تو اس وقت مختلف باتیں چل رہی ہیں. پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت ختم ہونے کے بعد اب مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی, ان پر یہ الزامات لگ رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئے تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ایک بیان سامنے آتا ہے, پھر مشاہد حسین سید صاحب نے یہ بیان دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ جو مسلم لیگ نون تھی یا پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم میں شامل دیگر جماعتیں وہ واقعی بینیفیشری بنی جو چیئرمین پی ٹی آئی اور باجوہ صاحب کے درمیان لڑائی تھی, جو اختلافات تھے؟ بہت شکریہ گوربانی صاحب. دیکھیں, آپ نے تمہید میں بھی کہا اور براہ راست مجھ سے سوال بھی پوچھا ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ جب بھی کسی بنی بنائی یا بیٹھی ہوئی حکومت کے بارے میں کوئی ایک تأثر ابھرتا ہے کہ وہ فیل ہو گئی ہے, ناکام ہو گئی ہے, اس نے زندگی کے کسی شعبے میں بھی ملک کو آگے نہیں بڑھایا, یہ تو آپ کی تاریخ کی پہلی مثال ہے کہ سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف, سٹنگ وزیر اعظم کے خلاف قرارداد عدم اعتماد پیش کی گئی جو کامیاب ہوئی ایک آئینی طریقہ کار سے. وہ آئینی طریقہ کار جو تھا, اگر اس میں آپ کا اشارہ یہ ہے کہ کبھی کچھ اتحادی خان صاحب کے ساتھ جوڑے گئے تھے اور 4 سال کے بعد اس سے توڑ لیے گئے, تو میں ضروری نہیں کہ ایسا ہی سمجھوں. یہ بھی تو ممکن ہے کہ 4 سال دیکھنے کے بعد اور 4 سال کی بے ثمری دیکھنے کے بعد, 4 سال کی حکمرانی کے طور طریقے دیکھنے کے بعد وہ بدل ہو گئے, انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا. ایک کولیشن گورنمنٹ تھی, کولیشن پارٹنرز ہٹ گئے, حکومت ختم ہو گئی. اب جب حکومت ختم ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ جو اس وقت کی اپوزیشن ہوتی ہے وہی بینیفیشری ہوتی ہے. یعنی اگر خان صاحب کی حکومت ختم ہو گئی تو کون بینیفیشری ہوگا؟ وہی ہوں گے نا جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہی ہوئے, انہوں نے مل جل کے حکومت بنا لی. تو اس میں تو کوئی ایسی انہونی نہیں سمجھتا جو آئینی طور پہ. ہاں, اگر تو کوئی انقلاب آ گیا ہوتا, خان صاحب کو کسی مارشل لا کے ذریعے ہٹا دیا جاتا اور 10 دن بعد ہمیں لا کے بٹھا دیا جاتا, پھر تو آپ کہتے ہیں جی کہ بینیفیشری ہو گئے اور فلان لے کے آ گیا اور فلان لے کے آ گیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک تاریخی ارتقائی عمل ہے. اگر شہباز شریف صاحب کو ان کے اتحادی 10 دن بعد چھوڑ جاتے, وہ بھی حکومت ختم ہو جاتی. لیکن عرفان صدیقی صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ بیانات یہ بھی تھے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے حق میں نہیں تھے. لیکن اب نون لیگ کے بعض اہم رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب حق میں تھے, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایکسٹینشن دیں لیکن اس کے بدلے میں آپ نے کوئی فیور نہیں لینی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب واقعی فیور میں تھے, اور اگر فیور اس حق میں تھے کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے, اور فیور نہ لینے کا مقصد پھر کیا تھا؟ دیکھیں, فیور نہ لینا, ایک تو اگر یہ بات آپ کی مان لی جائے تو فیور نہ لینے کا مطلب یہ تھا, اگر تھوڑا سا اس کو بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں, کہ جو ایکسٹینشن کا معاملہ تھا یہ 2019 میں حل ہو گیا تھا. اگست 2019 کے اندر خان صاحب نے ایک باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر کے ایکسٹینشن دے دی تھی باجوہ صاحب کو. جانا انہوں نے نومبر میں تھا, اور نومبر سے کئی ماہ پہلے اگست میں ہی, چاہے پریشر ہوگا یا جو بھی ہوگا, یا انہوں نے مصلحت سمجھی ہوگی کہ مجھے باجوہ صاحب کی حمایت مل جائے, تو یہ ایکسٹینشن کا معاملہ تو اگست 2019 میں حل ہو گیا تھا. جس قانون کی بات آپ کرتے ہیں وہ قانون بہت بعد میں آیا, اور وہ آیا 2020 کے آغاز میں, جنوری میں. تو جنوری میں جب میاں صاحب کے, آپ کے کہنے کے مطابق یا بہت سے دوسرے مبصرین کے کہنے کے مطابق, میاں صاحب نے اس قانون سازی میں رکاوٹ نہیں ڈالی, یا اس قانون سازی میں اپنی پارٹی کو کہا کہ جی آپ بے شک اس کو ووٹ دے دیں, تو قانون سازی کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ براہ راست باجوہ صاحب کو یا ان کا نام لے کر کوئی قانون بنایا جا رہا تھا, یا ان کی ایکسٹینشن کے لیے قانون بنایا جائے. ایکسٹینشن سٹے کر رہی تھی, ایکسٹینشن اپنی جگہ موجود تھی. قانون بننے کے بعد بھی ان کے لیے ان کو جو ایکسٹینشن کا حکم نامہ کوئی ایسا الگ سے جاری نہیں ہوا کہ اس قانون کے تحت ہم ایکسٹینشن دے رہے ہیں. ایکسٹینشن کا حق یا اختیار یا اتھارٹی یا ثوابدید وزیر اعظم کو اس قانون سے پہلے بھی حاصل تھی, جو ایکسرسائز کر لی گئی تھی. سو ہم نے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ قانون منظور نہ ہوتا تو بھی ایکسٹینشن مل جانی تھی؟ جی جی, میری رائے یہی ہے, وہ ایکسٹینشن مل چکی تھی. اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ اس قانون کے منظور ہونے کے بعد بھی جو نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس قانون کی روح سے
انہیں 3 سال کی مزید ایکسٹینشن، وہ صرف تاریخیں مینشن ہوتی ہیں کہ جی فلاں تاریخ سے فلاں تک ان کا ٹینیور رہے گا. تو باقی یہ رہا کہ یہ قانون، اس قانون میں کسی پرٹیکولر بندے کے لیے، کسی فرد کے لیے یا فار دیٹ میٹر باجوہ صاحب کے لیے کوئی اس کے اندر ابھی قانون تو موجود ہے نا. عرفان صدیقی صاحب یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر ہم یہیں سے دوبارہ گفتگو شروع کرتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین اس وقت عرفان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کے ساتھ گفتگو جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں. عرفان صدیقی صاحب، اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو میاں صاحب نے جو احتساب کی بات کی تھی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن روانہ ہوئے. یہاں پر تاثر دیا گیا کہ شاید وہ ان کو سمجھانے جا رہے ہیں بڑے میاں صاحب کو کہ اس نیریٹو سے وہ ہٹ جائیں. پھر یہاں پر یہ بھی باتیں چل رہی ہیں کہ جیسے مشاہد سید صاحب کا ہم نے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ احتساب کے پیچھے جائیں گے تو پھر شاید ملک کی حالات خطرناک حد تک خراب ہو سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب احتساب کے نیریٹو سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، پہلے بات تو یہ کر لیتے ہیں کہ خطرناک حد تک جو حالات گئے ہیں ہمیشہ، نہ صرف اب سے 10 سال پہلے، 5 سال پہلے، 20 سال پہلے، 50 سال پہلے پاکستان ٹوٹتے وقت، خطرناک حالات تک جب بھی حالات و واقعات گئے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں گئے ہیں کہ احتساب ہوا تو حالات خراب ہو گئے. وہ اس وجہ سے ہوا کہ احتساب نہیں ہوا کسی کا، اور اگر احتساب آپ نہیں کریں گے تو یہ حالات خراب ہوتے رہیں گے، وقتی طور پہ ٹھیک رہیں گے، پھر وہ خرابی کی جڑ جو ہے وہ ابھر کے آ جائے گی. پہلے تو اصولی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب نے جو بات کہی ہے وہ نئی نہیں ہے، وہ میاں صاحب کا ایک بڑا پرانا، بڑا سوچا سمجھا اور ہر محب وطن پاکستانی کا. میاں صاحب ہی کا کیوں، آپ نہیں سمجھتے، میں نہیں سمجھتا، ہر پاکستانی نہیں سمجھتا کہ ہر فرد کو، ہر ادارے کو اگر ہماری ایک دستاویز موجود ہے جس کو ہم آئین کہتے ہیں تو اس آئین کے دائرہ کار کے اندر رہنا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2 کہ آئین کے دائرہ کار سے نکلنے کے بھیانک نتائج ہماری قوم اور ہمارا ملک بھگت چکا ہے. اور آج پستی کی وجہ یہ ہے کہ 2017 میں آپ نے ایک ایکسرسائز ایسی کی کہ ایک چلتے چلاتے حکومت جو ملک تھا اس کو دھکا دیا اور یہاں تک آ گئے. تو میاں صاحب کے اس نیریٹو میں کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے، لیکن میاں صاحب ایک سیاستدان ہیں. میاں صاحب نے 2013 کے اندر بھی احتساب کیا مشرف کا، عدالت پہلی دفعہ بنی، پہلی دفعہ سزا ہوئی، لیکن کیا میاں صاحب نے یہی کچھ کیا؟ میاں صاحب نے بجلی پیدا کی، میاں صاحب نے دہشت گردی ختم کی، میاں صاحب اربوں کی سرمایہ کاری لے کے آئے، میاں صاحب نے انفراسٹرکچر بنایا، میاں صاحب نے معیشت کو ترقی دی، مہنگائی کو نیچے لے کے آئے. یہ ہے میاں صاحب کی پہچان. یہ ہے لیکن عرفان صدیقی صاحب اگر ہم دیکھیں تو میاں صاحب کی واپسی کی تاریخ کے اعلان کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جو نیب کے کیسز ہیں وہ بھی کھل گئے. ہم نے دیکھا ہے کہ ڈار صاحب کو نوٹس جاری ہوا، اسپیکر قومی اسمبلی کو نوٹس جاری ہو چکا ہے، زرداری صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی ہو چکا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کیسز کھلے ہیں یہ کوئی کسی سیاسی جماعت کے راستے کی روک تھام کے لیے ہے یا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو تو میں بندیال صاحب کا آخری تحفہ سمجھتا ہوں سیاستدانوں کے لیے. جس طرح ان کا دور تھا، انہوں نے جاتے جاتے ایک پنڈورا باکس کھول کے وہ چلے گئے ہیں. اس کے نتائج ملک میں انتشار کی شکل میں نکلتے ہیں، افراتفری کی شکل میں نکلتے ہیں، سیاستدانوں کو مزید رسوائیوں کی صورت میں نکلتے ہیں. دیکھیں، نیب نے کچھ نہیں کیا. نیب کا شاید ہی کوئی کیس ہو، میری یاداشت کے اندر نہیں ہے، جو سپریم کورٹ تک کامیابی کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچا ہو اور کسی کو سزا ہوئی ہو. سینکڑوں کیس کھلے، سینکڑوں افراد جیلوں میں چلے گئے، سینکڑوں نے سینکڑوں پیشیاں بھگتی، لیکن نیب نے کوئی سوائے سیاستدانوں کو رسوا کرنے کے. جج اپنی جگہ محفوظ ہیں، جو مرضی ان پہ ایلیگیشن لگتا رہے. جرنیلوں پہ کا نام لیا جائے تو آپ کہتے ہیں جی کہ یہ کیا نیریٹو بن گیا، یہ بڑا خطرناک ہے. ہاں، آسان کام یہ ہے کہ سیاستدانوں کو پکڑو، جیلوں میں ڈالو، نیب کی پیشیاں بھگتاؤ. میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے کچھ نہیں نکلنا. بندیال صاحب اپنے دور کے اندر بھی ایک انتشار کی کیفیت پیدا کرتے رہے اور ایسے فیصلے کرتے رہے جو عدل کی میزان پہ پورے نہیں اترتے تھے. لیکن عرفان صدیقی صاحب، جو آپ کی حکومت رہی 16 ماہ کی، آپ نہیں سمجھتے کہ جو نیب کا ادارہ تھا اس حوالے سے آپ کے بڑے واضح بیانات ہیں مسلم لیگ نون کے، پیپلز پارٹی کے، کہ وہ کالا قانون ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے.
آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی جو 16 ماہ کی حکومت رہی اس دوران نیب کے خلاف، نیب کو ختم کرنے کے حوالے سے کیا کچھ تجاویز آئیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس وقت نیب کے خاتمے کی طرف جانا چاہیے تھا؟ دیکھیں گورمانی صاحب، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نیب کا جو کالا قانون ہے اس کالے قانون کو تو ہم شاید ختم نہیں کر سکے، شاید اس کی ہمارے پاس 2/3 میجارٹی اس کی ضرورت ہو، ایک آئینی قانونی تقاضا ہو اس کا، لیکن یہ تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے یہ جو ظالمانہ ہتھکنڈے تھے جن کو خود عدالتوں نے کہا تھا جی کہ یہ انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے کہ 90 دن کے لیے کسی کو جیل میں ڈال دو، انکوائری کے موڈ میں ہو تو پکڑ لو، ان چیزوں کو ہم سیاہ کو سفید تو نہیں کر سکے، لیکن ہم نے سیاہ کو کم از کم سانولا ضرور کر دیا تھا، اس کی سیاہی کم کر دی تھی، جس سیاہی کو جاتے جاتے بندیال صاحب پھر تھوپ گئے اور کہے کہ جی نہیں یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو سیاہ ہی رہنا چاہیے تھا۔ تو ہم نے اپنی کوشش کی 16 ماہ کے اندر، اور انشاءاللہ جب بھی آئندہ بھی موقع ملے گا تو کوشش کریں گے، کیونکہ لیکن عرفان صدیقی صاحب اب اگر میاں صاحب واپس آ رہے ہیں، جو تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے، پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا اس تاریخ میں کوئی تبدیلی کا امکان ہے، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ میاں صاحب اگر واپس آتے ہیں تو مسلم لیگ نون کو یا ذاتی طور پر آپ کو ان کی گرفتاری کا کوئی خدشہ ہے؟ دیکھیں میاں صاحب کا آنا فی الحال ہر کام اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے اور ہماری سوچ ہے اور ہمارا ایمان ہے، لیکن پروگرام کی حد تک، اپنی جو پلان ہے اس کی حد تک میاں صاحب انشاءاللہ 21 کی شام کو لاہور میں اتر رہے ہیں، اور اس کے بعد کے کانسیکوینسز کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ آئیں، عوام کے پاس جائیں اور اگلے دن عدالتوں کا رجوع کریں اور اپنے کیسز کا سامنا کریں۔ دوسرا یہ ہے جی کہ نہیں، ہم نے اس کو اترتے ہی ایئرپورٹ سے جیسے 2 دفعہ پہلے کیا تھا، تیسری دفعہ بھی ہم نے یہی کرنا ہے، تو میاں صاحب اس کے لیے تیار ہیں۔ میں لاسٹ ٹائم ان کے ساتھ آیا تھا، ان کو وہاں سے اٹھا کے طیارے میں بٹھایا گیا، پھر اڈیالہ، اور انہوں نے مجھے بتایا جی کہ کوٹڑی کھولی گئی اور زمین پہ ایک دری پڑی ہوئی تھی اور مجھے کہا جی سو جاؤ، اور میں سو گیا۔ میاں صاحب ان چیزوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اگر ڈرنے والے ہوتے ہوتے تو جب خدشہ ہے، کیونکہ دیکھیں آپ وہ جو وزیر داخلہ کا بیان تھا وہ بھی آپ کے سامنے، تو ہمیں دیکھیں اگر اس ملک کے اندر کوئی تہذیب کا، کوئی انصاف کا، کوئی عدل کا، کوئی بنیادی حقوق کے احترام کا کرینہ اور سلیقہ موجود ہے تو ہمیں ایسا کوئی خدشہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر، ایک آخری سوال ہوگا آپ سے کہ اس وقت اگر آپ پارلیمان کے اندر دیکھیں تو پیپلز پارٹی کی جانب سے ریکوزیشن جمع کرائی گئی، پھر وہ دستخط جو ہیں ان کو جعلی قرار دیا گیا، پھر دوسری ریکوزیشن جمع ہوئی تو ان میں 5 اراکین نے اپنے دستخط واپس لے لیے۔ اب یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید مسلم لیگ نون ہی پیپلز پارٹی کا ساتھ نہیں دے رہی، اور آپ کے جن اراکین کے نام تھے ریکوزیشن پر انہوں نے بھی شاید اپنے دستخط واپس لے لیے۔ دیکھیں یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے نا کہ ہر جماعت کی اپنی پارلیمانی پارٹی ہے سینٹ کے اندر، اور وہ پارلیمانی پارٹی جو فیصلہ کرتی ہے اس کی پارٹی کے ارکان جو ہیں وہ اس کے پابند ہوتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے جو عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ بعض اوقات سینٹ کے اندر ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک کاغذ آتا ہے اور کہتے ہیں جی اس پہ سائن کر دیں، اس میں لکھا بھی کچھ نہیں ہوتا، تو ہم پوچھتے ہیں جی سائن کیوں کر دیں، تو کہتے ہیں جی کہ بعض اوقات فوری طور پہ اجلاس بلانا پڑتا ہے تو ریکوزیشن کے لیے ہمیں چاہیے۔ یہ اس وقت تو ٹھیک تھا جب ہم ایک پارٹی تھے یا ایک اتحاد کے اندر شامل تھے، اب اگر اس وقت کی کوئی تحریر لکھی ہوئی ہے اور اس کو آج آپ نون استعمال کرنا چاہے یا کوئی اور جماعت استعمال کرنا چاہے تو ظاہر ہے کہ اگر ہماری پارٹی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جی نہیں ہمیں اجلاس کی ضرورت نہیں ہے اور ہمارے دستخط 4-5 آدمیوں کے موجود ہیں تو وہ کلیم کر سکتے ہیں کہ جی وہ تو یہ سر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پرانے دستخط مجھے نہیں معلوم کہ جو ریکوزیشن انہوں نے دی ہے وہ نئے دستخط، مثلا مجھے بھی فون آیا تھا کہ جی ہمیں ریکوزیشن چاہیے تو آپ کے دستخط، میں نے کہا ہماری پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، تو میں نے نہیں دستخط کی، مجھے نہیں معلوم کہ یہ نئے دستخط ہیں یا کوئی پرانا پیپر ہے، لیکن اگر نئے بھی ہیں یا پرانے بھی ہیں، ہر پارٹی کو اگر نون نے پارٹی اجلاس بلانا ضروری سمجھا پارلیمنٹ کا تو پیپلز پارٹی اس سے ایگری نہیں کرتی تو پیپلز پارٹی کے اگر 2-4 لوگوں کے سائن ہوں گے وہ وڈرا کر لیں گے۔ بالکل اور ہونا یہ چاہیے کہ کوئی ایسے، میں آخری بات میں یہ کہہ دوں کہ اگر ناگزیر ہو نا تو جو پولیٹیکل ساتھی آپ کے رہے ہیں ان سے مل کے آپ فیصلہ کریں اور پھر ایک مل کے یکجہتی کے ساتھ ریکوزیشن دے دیں۔
चलें ठीक है। इरफान सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। नाजरीन, इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो इस वक्त पार्लिमान के अंदर भी सूरत हाल है, जैसे हमने रिक्विजिशन का जिक्र किया, उसी मामले पर हम बात करेंगे। सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाजरीन, इरफान सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, ख़ास तौर पर जो रिक्विजिशन के हवाले से उन्होंने बात की। इसी पर हम बात करेंगे। सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर हैं, उन्होंने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। सर, हमने इरफान सिद्दीकी साहब से भी आपसे पहले बात की। अब आपको याद होगा कि PDM की इत्तेहादी हुकूमत ख़त्म होने के बाद मुख्तलिफ इल्ज़ामात लग रहे हैं। मौलाना साहब पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, पीपल्स पार्टी उनको ज़िम्मेदार करार दे रही। फिर नून लीग को अगर आप देखें तो वो भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं। आप भी पार्लिमान में मौजूद तो थे, जमात इस्लामी के साथ भी बातें हुई थी। आप क्या देख रहे हैं कि इनमें ज़िम्मेदार कौन है? अगर इंतखाबात में ताख़ीर है तो ज़िम्मेदार कौन है, और अगर आइन की खिलाफ वर्जी हुई है तो उसका भी ज़िम्मेदार आपकी नज़र में कौन है? देखें नादर भाई, जो PDM के हुकूमत थी और जो PTI की हुकूमत थी, उसमें कोई जौहरी फ़र्क नहीं था। ठीक है, इनकी बुनियादी पॉलिसियाँ एक है। आप देखें एस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी, ठीक है, PDM के कंपोनेंट पार्टीज़ भी, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, वो भी एस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी और एस्टेब्लिशमेंट से डील करके हुकूमत में आई थी। ठीक है, PTI भी आखिर वक्त तक एस्टेब्लिशमेंट से डील की, बल्कि हुकूमत से उतरने के बाद एस्टेब्लिशमेंट से डील की ऑफ़र करती रही। ठीक है, इसी तरह आप FATF के कवानीन देख लें, इसी तरह आप IMF का मुआहिदा देख लें, इसी तरह आप जो इनका गवर्नमेंट का अंदाज़ हुक्मरानी है दोनों हुकूमतों का, जिसमें टैक्सों के अंदर इजाफा, महंगाई के अंदर इजाफा, प्रोटोकॉल कल्चर, करप्शन के इल्ज़ामात, वो दोनों के ऊपर। इसी तरह आप देख लें कि आर्मी चीफ के एक्सटेंशन, उसके ऊपर ये सब एक थे। मैं उसके खिलाफ जो है खड़ा रहा। तो मैं इनमें कोई फ़र्क नहीं समझता। आज अगर मुल्क की ये सूरत हाल है कि मुल्क एक भंवर के अंदर जा चुका है, एक मुश्किल में है, तो इसकी ज़िम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और उनकी पॉलिसियाँ, और PDM की हुकूमत और उनकी पॉलिसियाँ हैं। अब आप देखें धमाके हो रहे हैं। यानी कितनी अफसोस की बात है कि ईद मिलादुन्नबी यानी 12 रबीउल अव्वल के मौका के ऊपर 2 धमाके और 50 से ज़्यादा यानी दिल हमारा ज़ख्मी है उसके ऊपर। ये सिक्योरिटी फेलियर है, ये इंटेलिजेंस फेलियर है, ये हुकूमत की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसकी नाअहली और नालायकी और नाकामी है कि इसकी वजह से आज दहशतगर्दों का राज है। लेकिन ये सेनेट का इजलास नहीं बुला रहे ना। हम बिल्कुल उस पर भी हम आएंगे कि रिक्विजिशन अगर जमा हुई है। लेकिन ये जो हुकूमत बनी, जैसे हमने जिक्र किया कि जरदारी साहब ने सिराजुल हक साहब से भी मुलाकात की थी, आपके इल्म में भी होगा, तो उस वक्त मामला थे क्या? कोई जमात इस्लामी को भी ऑफर की गई थी कि वोट देने की सूरत में अगर आप हुकूमत में शामिल होते हैं तो कोई वजारत मिलेगी, या मामला था क्या आपकी नज़र में उस वक्त? देखें, बुनियादी तौर पर तो मैंने आपको बता दिया कि इन हुकूमतों, ये एक ही, आप उसे अमरीकी सिक्का कह लें, आप उसे एस्टेब्लिशमेंट का सिक्का कह लें, आप इसे अशराफिया का सिक्का कह लें, ये एक ही उसी सिक्के के 2 रुख हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं। इसलिए हमने पहले दिन से यह तय कर दिया था कि हल जमात इस्लामी, न PDM है न PTI है। हम दोनों में से किसी के पास नहीं जाएंगे। हम आवाम की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, सिविलियन सुप्रीमेसी, फंडामेंटल राइट, पाकिस्तान के अवाम की मफाद की बात करना, और हम दोनों में से किसी का साथ नहीं देंगे। हम दोनों के खिलाफ हैं, हम अवाम के साथ हैं और अवाम की बात कर रहे हैं। कि 2 रुख कैसे हुए? जो तहरीक अदम एतमाद जमा हुई चेयरमैन PTI के खिलाफ, अब वो तो ये PDM तो दावा करती है ना कि हमने तो आइन के तहत उनको हटाया है, पार्लिमान के जरिए उनको हटाया गया। लेकिन इसमें शक नहीं है कि जो तरीक़ेकार नो कॉन्फिडेंस का इख्तियार किया गया वो आइन के तहत था। लेकिन नो कॉन्फिडेंस के लिए इनको जो मतलूबा तादाद थी वो किन की तरफ से आई? वो बाप पार्टी की तरफ से आई, वो GDA की तरफ से आई, वो MKM की तरफ से आई। ये असासे किसके थे? ये किसकी टोकरी में पड़े हुए थे? ये किसके बास्केट में थे? इनका इख्तियार किन के पास था? ये सबको पता है। इसलिए पहले एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील की गई, फिर उसके बाद एक कानूनी नो कॉन्फिडेंस का तरीके के जरिए से उनको हटा दिया। लेकिन मुशाहिद हुसैन सैयद साहब तो ये खुल के कहते हैं कि जो एक्सटेंशन दी गई थी बाजवा साहब को, उसका मकसद एक ही था कि हमें इक़्तिदार मिलेगा। वो ये खुल के कह रहे हैं। जमात इस्लामी, हमने देखा कि आपने मुखालफत की थी ऐवान के अंदर, पार्लिमान के अंदर, हमने आपका रोल जो है वो भी देखा था। उस वक्त एक्सटेंशन के हवाले से क्या बात चल रही थी? क्या आपसे भी रब्ता था, कोई दबाव था? हमने देखा कि पीपल्स पार्टी 4 तरामीम लाना चाह रही थी और एन वक्त पर उन्होंने वो तरामीम भी वापस ले ली थी। देखें,
वो जो एक्सटेंशन थी उस पे ऊपर सिर्फ मेरी तरामीम थी जी। वो तरामीम स्टैंडिंग कमेटी में भी थी, वो तरामीम फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी थी, और मैं उनके खिलाफ खुल के खड़ा रहा। मेरे ऊपर उस वक्त बहुत दबाव डाला गया, और जनरल फैज़ ने भी राबिते किए और मुझे कहा गया, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ये मेरा उसूली स्टैंड है, मेरी पार्टी का स्टैंड है और मैं इस पे कायम रहूँगा। देखें, उस वक्त मुझे मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के बड़ी लीडरशिप ने बताया कि इमरान खान ने ऑफ़र की थी उस वक्त के आर्मी चीफ को कि मैं आपको एक्सटेंशन दिला दूंगा, वो नाकाम हो गया। हमने अपने सीने पे हाथ रख लिया कि हम ये काम कर सकते हैं, हम उनसे ज़्यादा आपके लिए प्रोडक्टिव साबित हो सकते हैं, तो इसलिए हम जो हैं अब ये काम करने जा रहे हैं। लेकिन मैंने उनसे कहा कि आपको पता है कि उसके नतीजे में आप अपना उसूली मौक़िफ़ लूज कर चुके हैं, आप अपना उसूली स्टैंड ज़ाया कर चुके हैं। पीपी और नून ने कहा, पीपी और नून ने, तो उन्होंने सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी और मुस्तकबिल में इक़्तिदार के लिए अपने रास्ता हमवार करने के लिए ये काम किया है, और खुलकर ये कहते थे। तो इस वक्त अगर आप देखें तो नवाज शरीफ साहब ने वापसी की जो तारीख दे रखी है 21 अक्टूबर की, अब उस हवाले से भी मुख्तलिफ बातें चल रही हैं। ये भी बातें चल रही हैं कि शायद वो किसी मुआहदे डील के तहत वापस आ रहे हैं, फिर कुछ कह रहे हैं कि उनको ज़मानत लेनी पड़ेगी। सरफराज बुगटी साहब का बयान आपकी नज़र से गुजरा होगा। जमात इस्लामी क्या देख रही है कि मियाँ साहब अगर वापस आ रहे हैं तो वाकई कोई बातचीत हुई है, कोई मामला तय पा गए हैं? मियाँ साहब 4 दफ़ा हुकूमत कर चुके हैं और 4 दफ़ा नाकाम हो चुके हैं। आज अगर ये मुल्क की ये सूरत हाल है तो ये उन लोगों की वजह से जिन्होंने हुकूमत की है। पीटीआई ने 3.5 पौने 4 साल हुकूमत की है, 4-5 दफ़ा पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की है, 4-5 दफ़ा मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत की है। ये ना डेमोक्रेसी को चला सके, ये ना पार्लियामेंट को एम्पावर्ड कर सकें, ये ना फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर सकें, ना पाकिस्तान को तरक्की। आज पाकिस्तान अगर तह दर तह बहरानों और इंटरनल एक्सटर्नल चैलेंजेस का सामना कर रहा है, इसकी जिम्मेदार ये पार्टियां हैं। तो वो अगर आएंगे भी तो क्या होगा। लेकिन देखें, डील तो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। जब उनका छोटा भाई बतौर वज़ीर आज़म कहता है कि मुझे लोग एस्टेब्लिशमेंट का बंदा समझते हैं और मैं तो हूं ही एस्टेब्लिशमेंट का लाडला, तो फिर इस बात में क्या शक है कि इनकी डील एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो चुकी है और इनका आना भी एक डील के नतीजे में होगा। लेकिन अब पाकिस्तान के अवाम ये होशियार हो चुके हैं, अब कोई चीज छुप ही नहीं रह सकती। अब ये जो बिहाइंड द कर्टन, ये जो बिहाइंड द सीन, ये जो डील करते हैं और एक को हटाते हैं दूसरे को लाते हैं और एक ही तरह के मोहरे हैं, अवाम इसको अब जान चुके हैं और आम के अंदर इसके खिलाफ एक शऊर है। लेकिन सर, मियाँ साहब का तो बड़ा सख्त नैरेटिव है। वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब हों या जनरल फैज़ साहब हों, उनका एहतसाब होना चाहिए। अब ये काम नहीं चलेगा कि जो काम हुआ उसको अब देखें। ये नैरेटिव परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ नहीं था। परवेज़ मुशर्रफ ने उनके खिलाफ केस बना। परवेज़ मुशर्रफ ने उनके खिलाफ वो कुछ किया था जो कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा ने नहीं किया था। तो क्या सेफ एग्जिट उनको एक नहीं दी परवेज़ मुशर्रफ को? क्या उनको खुद उन्होंने बैरून मुल्क भेजने के सारे रास्ते हमवार नहीं किए? ये सिर्फ टैक्टिक्स हैं आवाम की तवज्जो हासिल करने के लिए और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए। अमलन इनकी ये एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं और जब इक़्तिदार में आते हैं फिर ये फैसिलिटेशन का किरदार अदा करते हैं। तो इस वक्त आप क्या देख रहे हैं, कौन सी जमात आपको फेवरेट नज़र आ रही है? अभी जो गैलप सर्वे है वो भी आपके सामने होगा कि चेयरमैन पीटीआई जो है वो आगे हैं, मियाँ साहब हैं, पीपल्स पार्टी है। अब ये भी कहा गया कि जब पीडीएम की हुकूमत थी तो बहुत से रहनुमा खामोश रहे। इस उम्मीद पे ये तासुर रख दिया जाता है कि शायद इंतखाबात में उनको आगे लाया जाएगा। देखें, पाकिस्तान की जो रवायती पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि एस्टेब्लिशमेंट के छतरी तले सियासत कर रहे हैं और ये जो एस्टेब्लिशमेंट के पेट्रोनाइजेशन में एक सिस्टम है, ये नाकाम हो चुका है। पाकिस्तान की इकोनॉमी की सूरत हाल जो है, पाकिस्तान का यूथ मायूस है। पाकिस्तान के 40% यूथ जो है वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से चले जाएं। जिस तरह बेरोजगारी है, जिस तरह दहशत गर्दों का राज है, तो ये सिस्टम नाकाम हो चुका है। रवायती स्टेटस को के अलम बर्दार सियासी जमातें नाकाम हो चुकी है। पाकिस्तान इस वक्त लीडरशिप की तलाश में है। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी सियासी जमात की तलाश में है कि जो मुतवसत तबके की जमात हो, जो नौजवानों के एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी करे और जो ड्रास्टिक चेंजेस लाए। लेकिन मुश्ताक साहब, हमने देखा कि आपकी सेनेट के अंदर जो करारदाद थी इंतखाबात के हवाले से, इस वक्त पीपल्स पार्टी भी मुतालबा कर रही है कि 90 रोज़ के अंदर आप इंतखाबात करवाएं। लेकिन आप समझते हैं कि अगर इंतखाबात में ताख़ीर हो रही है, आपकी करारदाद भी थी, तो उसमें कुछ जमातें ऑन बोर्ड हैं इलेक्शन कमीशन के साथ? जैसे नून लीग कह रही है कि नहीं, हल्का बंदियां होनी चाहिए, पीपल्स पार्टी कह रही है कि नहीं, आप 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाएं। देखें, पीपल्स पार्टी ने यह मौका फराहम किया
کہ جب انہوں نے 2 کیئر ٹیکر پرائم منسٹرز کو کونسل آف کامن انٹرسٹ میں بٹھا دیا، وہ کیئر ٹیکرز بھی نہیں تھے، ان کو میں انلیگل آکوپینٹس کہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیئر ٹیکر کی مدت دستور میں 90 روز ہیں، وہ گزشتہ 6 ماہ 7 ماہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے سب سے پہلے انتخابات کی التوا کی، انہوں نے جواز فراہم کیا پیپلز پارٹی نے۔ پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون نے یہ کام کیا کہ انہوں نے انتخابات کی التوا کے لیے حلقہ بندیوں کی بات کی اور اپنی حکومت ہی میں یہ کہا کہ انتخابات جو ہیں وہ ڈیلے ہو سکتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 224 کے تحت الیکشن کمیشن 90 دن کے اندر انتخابات کا پابند ہے، اگر یہ کام نہیں کرتی، وہ اپنی دستوری ذمہ داری پوری نہیں کرتی، اربوں روپے جو ٹیکس پیئر کے پیسوں سے لیتے ہیں یہ پھر ضائع کرتے ہیں، الیکشن کمیشن کو پھر تالے لگا دینے چاہیے، اور الیکشن کمیشن دستور سے بھی انحراف کر رہا ہے، اور پارلیمنٹ کی جو ایک قانون ہے توہین پارلیمنٹ کا قانون، اس قرارداد جو یونانیمس ریزولوشن ہے میری، جس میں 90 ڈیز کے اندر الیکشن کمیشن سے انتخابات کا مطالبہ کیا گیا ہے اور تمام اسٹیٹ انسٹیٹیوشن سے کہا گیا ہے کہ وہ دستور کے مطابق سپورٹ دے، فیسیلیٹیشن دے، یہ نہیں کرے تو توہین پارلیمنٹ کا بھی آپ جائیں گے سر اس طرف؟ میں اس طرف جاؤں گا، میں پارلیمنٹ کے ابھی دیکھیں نا اجلاس ہوگا تو ہم دہشت گردی نہیں، لیکن توہین پارلیمنٹ کا قانون تو منظور ہو چکا ہے، تو اب اگر آپ کی قرارداد پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو میری پارٹی تو جا چکی ہے، میری پارٹی تو الیکشن کمیشن کے خلاف 90 ڈیز کے اندر الیکشن کے انعقاد کے لیے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر چکی ہے، لیکن توہین پارلیمنٹ کے قانون کا استعمال پہلے آپ کریں گے، اس طرف آپ جائیں گے؟ بالکل، اسی پٹیشن کے اندر ہم دستور سے انحراف کا بھی اور توہین پارلیمنٹ کا بھی دونوں ہوں گے۔ لیکن سر یہ بھی ایک آپ کے پاس راستہ ہے کہ اگر سینٹ کا اجلاس ہوتا ہے تو آپ وہاں پر یہ بھی ایک موو کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو قرارداد تھی اس پر عمل درآمد نہیں ہوا اور یہ توہین پارلیمنٹ ہے۔ دیکھیں میں بالکل کروں گا، اور یہ جو ایشوز ہے اس کے اوپر آواز اٹھاؤں گا جب سینٹ کا اجلاس ہوگا، لیکن سینٹ کا اجلاس بڑی پارٹیاں، تینوں بڑی پارٹیاں ایک منصوبے کے تحت نہیں بلا رہی۔ مشتاق صاحب اگر اجازت دیں تو یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں۔ ناظرین یہاں پر ہم ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو مزید اہم ایشوز ہیں خاص طور پر بلوں کی منظوری کے حوالے سے اور ریکویزیشن کے حوالے سے، اس پر ہم مشتاق صاحب سے مزید گفتگو کریں گے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ ادھر یہ ایک معاملہ ہے کہ ریکویزیشن جمع ہو رہی ہے، پھر وہ ریجیکٹ ہوتی ہے، پھر دستخط جعلی ہو جاتے ہیں، پھر آپ سینیٹر جو ہیں وہ دستخط واپس لے لیتے ہیں۔ مجھے بہت افسوس ہے، اس کے ذمہ دار یہ تینوں بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں، انہوں نے پارلیمنٹ کو ریڈنڈنٹ بنا لیا ہے، ربر سٹیمپ ہے، انگوٹھا چھاپ ہے، اسکرپٹڈ کارروائی کر رہی ہے، وہ عوام کی امیدوں کا مرکز نہیں ہے، وہ فیصلوں کا مرکز نہیں ہے، وہ طاقت کا مرکز نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ تینوں بڑی پارٹیاں ہیں۔ آپ دیکھیں دہشت گردوں کا راج ہے، آپ دیکھیں بجلی کے بلوں سے لوگوں کا خون جو ہے وہ نچوڑا جا رہا ہے، آپ دیکھیں بدترین قسم کی مہنگائی ہے اور بدترین قسم کی بے روزگاری ہے، لوگ پریشان ہیں، لیکن سینٹ کا اجلاس نہیں بلا رہے۔ نون لیگ کیوں سمجھتی ہے کہ اس وقت ضروری نہیں ہے اجلاس؟ یہ سب جو ہیں یہ سب یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہوں، یہ سب عوام کا سامنا نہیں کر سکتے، عوام کے پاس جا نہیں سکتے، یہ دستور سے انحراف کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے بڑی پارٹیاں اس وقت پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں بلا رہی، اس لیے کہ یہ ایکسپوز ہوں گے اور ان کے جو دستور کے خلاف اقدامات ہیں وہ کھلیں گے، عوام کے سامنے آئیں گے، اس لیے یہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے کی ہمت نہیں کر رہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی جو جنوری کے آخری ہفتے کا کہا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے جماعت اسلامی کو خدشات ہیں کہ یہ معاملہ ابھی بھی آگے جا سکتا ہے؟ دیکھیں جب آپ ایک دفعہ دستور سے انحراف شروع کر لیں، آپ کو ود ان 90 ڈیز الیکشن کروانے چاہیے تھے، جب آپ نہیں کر رہے تو اس کے بعد کوئی بھی وعدے پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ دستور کا لکھا وہ ایک عمرانی معاہدے اور اس کی قانونی حیثیت ہے، الیکشن کمیشن کی سٹیٹمنٹ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے پہلے ایک تاریخ دی ہے، اب دوسری تاریخ دی ہے، کل کلاں کوئی تیسری تاریخ دے دیں گے، اس لیے یہ جو انحراف کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر یہ کہیں جا کے رکتا نہیں ہے۔ لیکن مشتاق صاحب اگر آپ دیکھیں تو یہ جو دستخط واپس لینے کا ایک سلسلہ ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک افسوسناک عمل ہے کہ آپ کسی کو بھی ریچ آؤٹ کر کے آپ اپنے دستخط واپس لے لیں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی نے 28 اراکین کے ساتھ جمع کروائی، پہلے کہا گیا کہ دستخط جعلی ہیں 5 اراکین کے، اب کہا جا رہا ہے کہ 5 اراکین نے اپنے دستخط واپس لے لیے جس میں نون لیگ بھی شامل ہے۔ میں نے تو عرض کیا نا کہ یہ تینوں پارٹیاں نہیں چاہتی کہ سینٹ کا اجلاس پر نہیں، سینیٹرز دستخط واپس لے سکتے ہیں؟ یہ سینیٹر دستخط یہ خود ایک ڈرامہ ہے، یہ دیکھیں یہ پارلیمنٹ کی بے توقیری ہے، یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے، یہ پارلیمنٹیرین کی بے عزتی ہے
کہ آپ اس طرح ریکویزیشن کر لیں اجلاس کو. میں نے بھی دستخط کیے ہیں, میں نے تو اپنا دستخط واپس نہیں لیا, مجھ تک تو کسی نے اپروچ نہیں کیا, اور آپ پھر یا اپروچ کی بنیاد پہ واپس لے لیتے ہیں یا لوگ کہیں کہ یہ جعلی ہے, اور اس کے نتیجے میں آپ ڈیلینگ ٹیکٹکس اور تاخیری ہتھ کنڈے اور حربے اختیار کریں کہ سینٹ کا اجلاس نہ ہو, تاکہ اس وقت جو سینسرشپ ہے, تاکہ اس وقت جو ماورائے آئین اقدامات ہو رہے ہیں, تاکہ الیکشن کمیشن دستور سے جو انحراف کر رہا ہے, تاکہ جو بدامنی, بے روزگاری, بجلی کے بل اور مہنگائی کے عوام کی تکالیف ہیں اس کے اوپر بات نہ کی جا سکے, تو ان کو اس کا پتہ چلانا چاہیے تھا نا. عرفان صدیقی صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں مسلم لیگ, ان کی حکومت 17 ماہ تھی, 16 ماہ تھی, اور ان کا بل لاپتہ ہو تو ان کو اس وقت پتہ کرنا چاہیے تھا. لیکن جب ان کی حکومت ہوتی ہے, ان کا اپروچ اور ان کا سٹانس اور ان کا موقف کچھ اور ہوتا ہے. جب یہ حکومت سے نکل آتے ہیں تو پھر ان کا موقف, ان کا سٹانس اور ان کی جو اپروچ وہ کچھ اور ہو جاتی ہے. میرا بل تو 8 ماہ سے وہ تو پڑا ہوا ہے سینٹ کے اندر, لیکن اسے رولز کو وائلیٹ کر کے ایجنڈے پہ نہیں لا رہے, اس لیے کہ وہ بل ہے عام سروسز چیف کے ایکسٹینشن کے قانون کو ختم کرنے کا. میں اس کو مسلح افواج کے ادارے کے لیے درست نہیں سمجھتا کہ ایکسٹینشن دی جائے. میں اس کو میرٹ کے خلاف سمجھتا ہوں. میں اس کو انسٹیٹیوشنلائزیشن کے خلاف, ادارہ جاتی استحکام, اس کے خلاف سمجھتا ہوں. اس لیے میں ایکسٹینشن کے اس قانون کو ختم کرنا چاہتا ہوں. 8 ماہ سے وہ قانون سینٹ میں جمع کر چکا ہوں, اس کو خلاف ورزی کر کے, ضابطے کی, رولز کی خلاف ورزی کر کے اسے ایجنڈے پہ نہیں لایا جا رہا. اس کے اوپر میں نے احتجاج بھی کیا ہے, پروٹیسٹ بھی کیا ہے, میں نے ملاقاتیں بھی کی ہے, میں نے بار بار توجہ بھی دلایا, لیکن خلاف ضابطہ اس قانون کو ایجنڈے پہ نہیں لایا جا رہا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی سٹرینتھ کتنی ہے, پارلیمنٹ کا اختیار کتنا ہے, پارلیمنٹ کی توقیر کتنی. تو آپ سر پھر یہ درست سمجھتے ہیں کہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب کے تحفظات ہیں, خود مسلم لیگ نون سے مصطفیٰ نواز کھوکھر کے آپ دیکھ لیں, مفتاح اسماعیل کے دیکھ لیں, اب نئی جماعت بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی اپنی جماعت سے مایوس ہیں؟ دیکھیں, صرف وہ نہیں, عوام ان سے مایوس ہے, سارے کے سارے عوام ان جماعتوں سے مایوس ہے. عواموں نے ان کو جولیاں اور باکس بھر بھر کے ووٹ دیے, لاکھوں اور کروڑوں کے حساب سے ووٹ دیے, ایک دفعہ نہیں بار بار دیے, مکمل طور پر ان کو کئی مواقع ملے. انہوں نے پاکستان کی یہ حالت کر دی کہ آج پاکستان کا گرین پاسپورٹ دنیا کا چوتھا کمزور ترین پاسپورٹ ہے. آج پاکستان کے نوجوان جو ہیں وہ ملک سے بھاگ رہے ہیں, وہ ہیومن ٹریفکرز کے ہاتھوں جو ہیں وہ سمندروں میں ڈوب رہے ہیں, وہ صحراؤں کے اندر دہشت گردوں کے ہاتھ چڑھ رہے ہیں, اور آج بجلی کے بلوں کی وجہ سے قوم جو ہے وہ خودکشی کر رہی ہے. ہمالیہ کا پہاڑ جیسا قوم کے اوپر قرض ہے, تو یہ ان کی وجہ سے ہیں, اس لیے قوم ان سے مایوس ہے, نوجوان ان سے مایوس ہے. تو آپ سمجھتے ہیں ملک میں ایک نئی جماعت کی ضرورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے عوام کو اپنی ووٹ اور اپنی رائے میرٹ کی بنیاد پہ, اگر نئی جماعت اشرافیہ سے بنے گی, انہی مافیا سے بنے گی, اور عوام کو دھوکہ دینے کے لیے انہی لوگوں کو ایک اور بینر کے ساتھ, ایک اور پلیٹ فارم کے ساتھ, ایک اور جھنڈے کے ساتھ لایا جائے گا, تو پھر یہ عوام کے ساتھ دھوکہ ہوگا. عوام کو اپنی رائے, اپنی ووٹ کا جو حق ہے وہ پورے میرٹ کی بنیاد پر اور پورے شعور کے ساتھ ان لوگوں کے حق میں استعمال کرنا چاہیے جن کے اوپر ان کو تسلی ہو کہ یہ میڈ ان پاکستان لیڈرشپ ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے مسائل حل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم نکالا. ناظرین, سینیٹر مشتاق احمد صاحب کی گفتگو آپ نے دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں ان تمام معاملات پر, خاص طور پر جو ریکویزیشن کا معاملہ ہے اس پر کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.